بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکش لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہنے کے لیے نت نئے راستے تلاش کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تو وہ پھر بہتان ترازی پر اتر آتے ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کا پارہ ہے 18واں سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور آیت مبارکہ ہے 70۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ام یقولون، یا پھر یہ ظالم یہ بات کہتے ہیں کہ بہی جنتن، کہ نعوذ باللہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہے۔ بلکہ جاءہم، آقا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کی اکثریت، للحق، حق کے لیے، کارہون، چڑھنے والی ہے، کراہت کرنے والی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اس ہستی مقدسہ یعنی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان کی اکثریت حق سے چڑھنے والی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل یہاں پر مشرکین مکہ کی ایک بات ہمارے سامنے رکھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ چونکہ قرآن مجید لے کر آئے، تو یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام نے خود گھڑ لیا ہے، اور آقا علیہ السلام کو خود نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک، آقا علیہ السلام کو جنون کی بیماری ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے بارے میں کہ ان کے دل ایمان نہیں لا سکتے، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اگر قرآن کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی باتیں درست نہیں ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ کا ایسا کلام لے کر آئے ہیں جس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جس کے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس قرآن نے انہیں ہی نہیں بلکہ اللہ کی زمین پر موجود تمام لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کوئی کلام لے کر آؤ۔ یہ ایسا نہیں کر سکے اور نہ ہی کبھی ایسا کر سکیں گے، اس لیے فرمایا بل جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ آقا علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان کی اکثریت حق کو جھٹلانے والی ہے، ناپسند کرنے والی۔ تو پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک چھوٹی سی گرامر کی بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے
کہ یہ جملہ حالیہ ہو کہ ان ظالموں کی حالت یہ ہے کہ ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ خبریہ اور مستانفہ ہو۔ اور پھر اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے مطابق ایک روایت نقل فرماتے ہیں جو کہ بظاہر سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، مسند احمد بن حنبل کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، ایک میرے پاؤں میں بیٹھا، دوسرا سر کی طرف۔ پہلے نے دوسرے سے کہا کہ ان آقا علیہ السلام کی اور دوسروں کی دوسری امتوں کی مثالیں بیان کرو، تو اس نے کہا کہ ان کی مثال ایسے مسافروں کے قافلے کی طرح ہے جو ایک چٹیل اور بیابان میدان میں تھے۔ ان کے پاس نہ تو توشہ تھا، نہ دانا، نہ پانی، نہ آگے بڑھنے کی قوت، نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ حیران اور پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بلا آدمی، ایک شریف انسان عمدہ لباس پہنے ہوئے آ رہا ہے۔ اس نے آتے ہی ان کی گھبراہٹ اور پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا کہ اگر تم میرا کہنا مان لو اور میرے پیچھے چلو تو میں تمہیں ایسی جگہ پہنچا دوں گا جہاں پر پھلوں سے لدے ہوئے باغ اور پانی سے بھرے ہوئے حوض ہیں۔ سب نے اس آدمی کی بات مان لی اور اس نے انہیں واقعی ایسی جگہ پر پہنچا دیا۔ لوگوں نے وہاں پر بلا روک ٹوک کے کھایا پیا، خوش ہوئے، صحتیں بن گئی۔ اسی آدمی نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں تباہی، بربادی، ہلاکت اور افلاس سے بچا کر یہاں لایا ہوں اور تمہیں یہاں پہنچا دیا ہے۔ اب اگر تم میری بات مان لو گے تو میں اس سے بھی اعلیٰ قسم کے باغات اور اس سے بھی زیادہ پاکیزہ جگہ پر تمہیں پہنچا سکتا ہوں جہاں پر نہریں ہیں۔ تو ایک جماعت تو تیار ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جبکہ دوسری جماعت نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہیں پڑے رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، بظاہر یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح لیکن مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ اسی طریقے سے پھر ایک اور روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی سے ملے اور اسے کہا کہ اسلام لے آؤ۔ اس آدمی نے جواب دیا، انک لتدعونی الی امر انا لہ کارہ، آپ مجھے ایک ایسے کام کی طرف بلا رہے ہیں جس کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، بلا شبہ بے شک تم اسے ناپسند ہی کیوں نہیں کرتے ہو۔ پھر ذکر فرمایا کہ ایک اور آدمی ملا اور اس سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی گفتگو فرمائی، اور اس آدمی نے بھی اسی انداز سے آگے سے تکبر، سرکشی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم کسی ایسے راستے پر ہو جو کہ چٹیل، ویران، برباد ہے، تمہیں ایک ایسا آدمی ملتا ہے جس کی شکل و صورت، جس کا حسب و نسب اور جس کی شخصیت اور کردار کے بارے میں تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، اور وہ تمہیں کہتا ہے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راستہ تنگ ہے، اس پر تمہیں تکلیف ہوگی، تو آؤ میں تمہیں ایک صاف ستھرے بہترین راستے پر لے کر چلتا ہوں۔
کیا تم اس آدمی کی بات مانو گے یا کہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل مانوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں وہ آدمی ہوں جو بغیر کسی لالچ کے تمہیں اس راستے پر لے کر چلنا چاہتا ہوں جس راستے پر کامیابی ہے، جس راستے پر آسانی ہے، جس راستے پر سہولیات ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ میرے صحابہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امین تھے، پابند تھے اس بات کی کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے تھے، صحیح راستے کی طرف بلاتے تھے۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی اتباع کر لی، پیروی کر لی۔ تم کامیابی کے راستے پر چل پڑے۔ یہ روایت مجمع الزوائد میں ہے اور اس کی سند کو امام علی بن مدینی جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے حسن قرار دیا۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ مزید ہمارا سفر جاری ہے، لیکن آج کا سبق یہیں پہ مکمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔